بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر ناظر. ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، علم الاعداد کے ماہر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں. جعفری صاحب سے آج میں نے کچھ 8 فروری 2024 الیکشن اور اب 8 فروری 2025 کو امید ہے کہ جی احتجاج کی ایک زبردست کال آنے والی ہے. کیا یہ کال آئے گی اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ خان صاحب یا اس سے پہلے خان صاحب کے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی؟ 20 جنوری کو ٹرمپ کا حلف اور عمران خان اور آئی کے کیوں کہتے ہیں جعفری صاحب اسپیشلی، اور جعفری صاحب نے یہ بھی کہا ہے جی عمران خان گولڈن ایگل ہے. اب گولڈن ایگل کی کیا پیچھے سائنس ہے یہ بھی میں پوچھوں گا، اور پوچھوں گا کہ جی اس حکومت کا کیا فیوچر ہے، وہ جعفری صاحب سے ہی پوچھوں گا کہ جی کیا 5 سال پورے کرتی نظر آ رہی ہے یہ حکومت. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں سر؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے. بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کا. آلویز ویلکم بھائی، مالک آپ پہ صدا کرم کا سایہ بنا کے رکھے. اچھا سر، 8 فروری کے حوالے سے بتائیے گا کہ 8 فروری ایک تو گزر گیا، اب یہ جو احتجاج اگر ہوگا تو کیا یہ کوئی رنگ لے کے ہوگا سر؟ یہ احتجاج اگر ہوتا ہے نا، جس کے مجھے چانسز نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ بہت اوکھا احتجاج ہوگا، اور اب شاید جو ہے نا وہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ نہیں ہو سکتی، نہ 9 مئی کی نہ 26 نومبر کی. وہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کو بھول جائیں. اب سوال ہی نہیں ہوتا کہ ایسا کچھ ہو جائے. لیٹ دا گاڈ ٹو ڈیسائیڈ. اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے. سر آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے دشمن ہی اس کو زیادہ فیم دے رہے ہیں کہ کچھ بھی اللہ کرنے کراتا جاتے ہے نا ہیں، جی، کچھ بھی کرتے ہیں اس کی فیور میں چلا جاتا ہے؟ اللہ یہی تو کراتا ہے. جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ کیا اللہ خود آ کے جنگ لڑتا ہے. وہ میرے دادا جی ایک بات کہتے ہوتے تھے، میں آپ کو بار بار وہ بات سناتا ہوں کہ جی اللہ بندے نہیں ماردا، اللہ مت مار دینا. انہاں دی مت نہیں وجی گئی ہے کہ اپنے فوجی آپ ہی ماری جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہو رہا کہ سامنے بندہ ہمارا ہے یا کس کا ہے. بالکل، اور اسی کا ہی دیکھ لیں کہ آپ کا کوئی میڈیا چینل، کوئی ٹاک شو عمران خان کے بغیر کمپلیٹ ہی نہیں ہے. اب وہ عمران خان ہی ہے ہر جگہ پہ، اور اس کا جو سا ہے فیم. سر آپ نے فروری کا بات کی تھی، تو فروری میں آپ نے کہا تھا جی عمران خان کا نا راج یوگ لگنے لگا ہے. یہ فروری میں راج یوگ عمران خان کا شروع ہو گیا ہے نا. آئی کے کا جو راج یوگ ہے وہ دیکھے گا نا، دنیا دیکھے گی، یہ کوئی بات نہیں. اور یہ کوئی 2 ہفتے کے لیے تھوڑی لگنا ہے، یہ بڑے لمبے عرصے کے لیے لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. آئی کے تاریخ میں امر ہوگا، اور بلکہ وہ ہو چکا ہے تاریخ میں امر. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بہت ساری چیزوں کو مطالعہ پاکستان میں ایڈ کیا جا رہا ہے، لیکن آنے والی جو سچ مچ کی مطالعہ پاکستان ہوگی نا، اس میں آئی کے پڑھایا جائے گا. جیسے قائد اعظم کے 14 نکات دنیا کو یاد ہے نا، بچے بچے کو یاد ہیں. بالکل آئی کے بھی دنیا میں بچے بچے کو یاد ہوگا. پاکستان کے تو بچے بچے کو یاد ہوگا. اب بھی یاد ہے سر؟ سر وہ آنے والی کئی نسلیں اب اس سچویشن میں شامل ہو چکی ہیں، اور اب اس کو ریورٹ کرنا ناممکن ہے. یہ شعور بھی تو اللہ ہی دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی آیا قوم کو شعور. بالکل. سر آئی کے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آئی کے ہی کیوں کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو ایک دفعہ شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مجھے آئی کے ساتھ ایک اسپرچول بلانگنگ کا اشارہ ملتا ہے. اٹس این انسگنیا. I is the 9 and K is the 2. I K mean 92 سرور انبیاء سرکار ختمیہ مرتبت بادشاہ کونین کی انرجی کا انسگنیا ہے، اور یہ انسگنیا آئی کے ساتھ ریسونیٹ کرتا ہے. تو میں اس لیے اس کو آئی کے کہتا ہوں، زیادہ تر آئی کے کہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ عمران خان کیوں نہیں کہتے، آپ ڈرتے ہیں. تو ڈرتا تو میں صرف اللہ سے ہوں جی، اور وہ بھی اللہ سے مجھے صرف یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. باقی مجھے کسی اور چیز کا ڈر ہے بھی نہیں. کائنات کا مالک ہے، اس نے پیدا کیا، جو چاہے جیسے چاہے کرے، جس سے چاہے لے لے اپنا کام. وہ ہم کون ہوتے ہیں؟ اسپرچولی جو ہے وہ اپنے آپ کو جتنا اب مضبوط رکھیں گے آپ کو یقین ہو جاتا ہے. اور رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمیہ مرتبت بادشاہ کونین کی ایک حدیث ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے. تو یہ مجھے آئی کے میں نظر آتا ہے اس کا امپیکٹ. ٹھیک ہے، کہ اتنی مشکل، اتنی پریشانی، اتنا سارا کچھ، اور وہ مسکرا رہا ہے. اسی لیے آپ گولڈن ایگل کہتے ہیں. گولڈن ایگل ہے سر، وہ واقعی گولڈن ایگل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے اس کے. آئی کے از دا گولڈن ایگل.
وہ اور گولڈن ایگل کی زندگی بڑی شاندار ہے. وہ جب بالکل ختم ہو جاتا ہے پھر وہ کہیں آئسولیشن میں چلے جاتا ہے, اس کی چونچ بھی گر جاتی ہے, اس کے پنجے بھی گر جاتے ہیں, پھر وہ وہاں کچھ عرصہ بھوکا پیاسا رہتا ہے, پھر اس کی نئی چونچ نئے پنجے آ جاتے ہیں, پھر وہ فلائی کرتا ہے, ریجوینائلائز ہو جاتا ہے, پھر 25 سال اور جی جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. گولڈن ایگل کی زندگی پڑھی ہے اس کی لائف بہت کمال کی ہے. سر 7 ستارے یا 5 ستارے ایک ہی لائن میں آ رہے ہیں جی. اب وہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ یہ جو 7 سیارے جو پلانٹس ایک لائن میں آ رہے ہیں نا, ان کا امپیکٹ جو ہے وہ چیزوں کو بدلنے کا ہے. یہ میں نے وہی کہا نا, جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا کہ یہ کایا کلپ کی انرجی ہے. یہ ڈاؤن جو لوگ ہیں نا ان کو اوپر لے کے آئیں گے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو مظلوم ہیں ان کی سنی جائے گی, جس میں فلسطین بھی ہے, جس میں پاکستان بھی ہے, جس میں بہت سارے لوگ ہیں جن کی چیزیں اب بہتر ہونے کی طرف جائیں گی. سلو پیس پہ ہوں گی, فوری نہیں ہوں گی, لیکن آہستہ آہستہ ہونا شروع ہوں گی. لیٹ دا گاڈ ٹو ڈیسائیڈ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, اللہ بہترین کرنے والا ہے. سر 20 جنوری کو ٹرمپ کا جو سا حلف ہے اور لاس اینجلس والی آگ کیا, اور اس کے بعد جو سے یہ جنگیں ہیں, یہ سارا امپیکٹ کیا ہے؟ ٹرمپ کے لیے کوئی اتنا آسان ٹائم تو مشکل نہیں پڑے ہو گی. رہا ہے. ٹرمپ کے لیے کوئی اتنی آسان چیزیں تو نہیں ہو رہی ہیں. ٹرمپ کو مشکل تو پڑے گی, لیکن ٹرمپ کامیاب ہو جائے گا, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. دنیا میں جنگیں بہت ساری جو ہے نا وہ روکنا ٹرمپ کے وس کا کام بھی نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی ٹرمپ جو ہے نا وہ اپنا امپیکٹ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا. انٹرنیشنل ڈیپ اسٹیٹ کو اگر اس نے کنٹین کر لیا تو پھر نیشنل ڈیپ اسٹیٹس بھی کنٹین ہو جائیں گی, کوئی مسئلہ نہیں. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور مسلم امہ, یہ مسلم امہ اپنا رول بہت زبردست پلے کرے گی, اور اس کے لیے بہترین ٹائم 2026 ہے. 25 میں مسلم شیٹرڈ ہیں, اور ابھی مسلمانوں کو کٹ پڑے گی, لیکن کٹ پڑنے کے بعد شاید چیزیں ٹھیک ہو جائیں. یہ مسلمان ابھی مشکل میں آنے والے ہیں. بڑی سیدھی سی بات ہے. 2 چیزیں مجھے سمجھ آتی ہیں, ایک کہ قربانی ہمیشہ پاک خون کی ہوتی ہے, اس لیے مسلمانوں کو قربانی دینی پڑتی ہے. اور دوسری یہ ہے کہ جس کی میں نے آپ کو ایک تمثیل بتائی تھی کہ میں جس اسکول میں پڑھتا تھا, یہ سینٹرل ماڈل اسکول, تو ہمارے ساتھ ہیڈ ماسٹر کا بیٹا بھی پڑھتا تھا, تو شاید اس کی زندگی سب سے زیادہ مشکل تھی اسکول میں. بات یہ ہے کہ جب کوئی عام لڑکے کوئی لفنٹر وہ کوئی کرتے ہیں نا, تو ایک آدھ کوئی تھپڑ پڑ گیا, کوئی ڈنڈا پڑ گیا تو گزارا چل جاتا ہے. ہیڈ ماسٹر کا بیٹا جب کچھ کرتا ہے نا تو اس کو اسکول کی گراؤنڈ میں سزا دی جاتی ہے تاکہ سب کو پتہ لگ جائے. اس لیے مسلمانوں کو ذرا, چونکہ وہ نام سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت کر دیتے ہیں, اور پھر اس کے باوجود جب وہ دین پہ کاربند نہیں ہوتے تو پھر ان کو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے. جیسے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت کی ایک حدیث ہے کہ خطہ عرب اس وقت تک تباہ نہیں ہوگا جب تک عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ شروع کر دیں. تو لیٹ دا گاڈ ٹو ڈیسائیڈ, ہو جائے گا, دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. سر ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکن اکانومی اسٹرانگ ہوگی یا امریکن اکانومی کو بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ڈالر بیٹھ جائے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا, اتنی جلدی بھی نہیں ہوگا, لیکن ہوگا. ٹھیک ہے سر. اب آپ سے میرا ایک بڑا ہی سیریس کویسچن ہے, اس پہ آپ نے ہنسنا نہیں ہے. سر میں نے پتہ لگ گیا تھا ہماری حکومت کا مستقبل کیا 5 سال پورے کرے گی؟ سر جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے ہنسنا نہیں ہے تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ نے سوال کون سا کرنا ہے. تو دیکھیں اللہ دی مرضی, دعا ہی ہے. ٹھیک ہے, مرضی ہے جی آپ کی. ٹھیک ہے. حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس حکومت کے 5 سال ہوتے پورے نظر تو نہیں آتے. آپ نے جعفری صاحب کی پریڈکشن سنی, انالیسس سنے, اور جو فیوچر کے حوالے سے, خان صاحب کے حوالے سے, اور ٹرمپ کے حوالے سے, اور اس حکومت کے حوالے سے بتا رہے تھے. بہت شکریہ سر. ویلکم. سلام پاکستان.